अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हज़ूर नबी अकरम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आइए मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत को समाअत करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत के साथ दिन में तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक़ है कि अल्लाह ताला उसके उस दिन और उस रात के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। देखें कैसे ही प्यारी हदीस मुबारका है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तीन मरतबा सुबह और तीन मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, अल्लाह ताला पर हक़ है कि अल्लाह ताला उसके दिन और उस रात के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दे। हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की ये फ़जीलत भी आपने समाअत की। आइए मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की उसके बारे में सुनते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च कर दो, और जो तुम खर्च करते हो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। तो आइए आज सुनते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह के अंदर क्या खर्च करें। अल्लाह ताला की इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करें, तो हम अपने असलाफ़ की तरफ जाते हैं, हम अपने बुज़ुर्गान दीन की तरफ देखते हैं कि उन्होंने इस आयत मुबारका के ऊपर कैसा कैसा अमल किया। तो आइए इसकी मुनासबत से सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा बीमार हो गए और आप बीमारी की हालत में मौजूद हैं। मछली खाने की आपके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपने खादिम हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ नाफ़े, मेरा दिल करता है कि मैं मछली खाऊं। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिए मछली लेने के लिए बाज़ार के अंदर तशरीफ़ ले गए और जाके मदीना के अंदर से एक मछली लेकर आए। आप फरमाते हैं कि 1.5 दिरहम की मुझे एक मछली मिली। मैंने आकर उस मछली को भूना और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर उसको हाजिर कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर जब वो मछली पेश की गई, इतने में दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दी और सवाल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे इरशाद फरमाया कि ऐ नाफ़े, ये मछली उठाओ और इस मांगने वाले को दे दो। आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, आली जा, आप जो है तमन्ना रखते थे, आपने अपनी पसंद से आपने मंगवाई है और मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। आप जो है इस मछली को खुद तनावल फरमाएं, लिहाजा मैं इसकी कीमत इस फ़कीर को दे देता हूँ। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को गवारा ना किया। आपने फरमाया कि नहीं, ये मछली उठाओ और यही जाके दे दो। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो मछली उठाई और जाकर मैंने उस साइल को दे दी। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं जो है उस साइल के पीछे चला गया। मैंने पहले उसको मछली दी, फिर मैं उस साइल के पीछे चला गया और जाकर रास्ते में मैंने उससे वो मछली ख़रीद ली और उसको मछली के कुछ पैसे अता कर दिए। आप फरमाते हैं कि मैंने दोबारा वो मछली ली और आकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर वो मैंने मछली पेश कर दी। आप फरमाते हैं कि जब मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मछली पेश की, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुमने उस साइल से ये मछली वापस ली है, लिहाजा आप दोबारा जाएं और ये मछली भी उस साइल को दे दें और जो आपने पैसे दिए हैं वो भी उसी के पास रहने दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
कुरान पाक की ये आयत मुबारक सुनी है, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आप फरमाते हैं कि मैंने ये आयत मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी है और मैं इसके ऊपर अमल करता हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद है, लिहाजा मुझे मछली पसंद है, मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह के अंदर उस साइल को जो मैं दे रहा हूँ तो वो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ मछली जो है उस साइल को दे दूँ। देखें हमारे सहाबा कराम कैसे हमें नसीहत करके गए हैं, कैसे कुरान पाक के ऊपर अमल करके दिखाया है और आपने अपनी ख्वाहिश को रोक कर दूसरों को तरजीह दी है, उस साइल को आपने तरजीह दी और उसको आपने अपनी ख्वाहिश से भी बढ़ के अपनी पसंदीदा चीज़ उस साइल को अता फरमा दी, ताकि आपको इस आयत मुबारक के ऊपर भी अमल करने का मौका मिल जाए। देखिए हमारे असलाफ ऐसे हुआ करते थे, सहाबा कराम ऐसे कुरान पाक के ऊपर भी अमल किया करते थे। आइए मज़ीद सुनते हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप शक्कर की बोरियां ख़रीदा करते थे और उन शक्कर की बोरियों को ख़रीद कर राह खुदा में खर्च कर दिया करते थे। लोगों ने आपसे अर्ज़ की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप शक्कर की बोरियां ख़रीदते हैं और वो ख़रीद कर लोगों में गरीबों में तकसीम कर देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, आप ये तो बताइए इसकी वजह क्या है, आप ऐसा क्यों करते हैं? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे शक्कर सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं शक्कर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसी वजह से मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की राह के अंदर अपनी पसंदीदा चीज़ सदका करूँ, अल्लाह की राह के अंदर इसको मैं खर्च करूँ, लिहाजा मुझे शक्कर सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, इसी वजह से मैं पैसे नहीं तकसीम करता बल्कि मैं शक्कर की बोरियां लेके वो शक्कर तकसीम करता हूँ। देखें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, क्या बात है आपकी कि आप जो है वो शक्कर की बोरियां ख़रीद कर तकसीम किया करते थे, ताकि आपको जो चीज़ पसंद है वही चीज़ आपके मुसलमान भाइयों तक पहुँचे। ये हमारे असलाफ का तरीका है, ये सहाबा कराम का तरीका है। आइए मज़ीद सुनते हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में रहते थे और तमाम अंसार सहाबा में से सबसे ज़्यादा बाग हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थे और आपके बागों में से एक बाग ऐसा भी था जिसका नाम बैरूहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बाग सबसे ज़्यादा पसंद था क्योंकि ये मदीना शरीफ के सामने था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बाग के अंदर तशरीफ़ ले जाते और इसका पानी जो है आप नोश फरमाया करते थे। चौथे पारे की पहली आयत मुबारक जब नाजिल हुई, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत मुबारक सुनी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे तमाम बागों में से बैरूहा बाग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अपना ये पसंदीदा बाग अल्लाह की राह के अंदर खर्च करूं, तो लिहाजा या रसूल अल्लाह, आप जो है इस बाग को जहां चाहें, जहां पर अल्लाह ताला आपकी राय कायम फरमाए, वहां पर आप इस बाग को वक़्फ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला की राह में इसको सदका कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक़्ज़ालिका मारुर राबिहुन, हजूर ने इरशाद फरमाया कि अबू तलहा, क्या ही खूब, ये बहुत ही नफ़े का माल है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि अबू तलहा, आपने जो कहा हमने वो सुन लिया, लिहाजा इस बाग को अपने कराबतदारों के अंदर, अपने करीब के रिश्तेदारों के अंदर इसको आप तकसीम कर दीजिए। लिहाजा हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बाग अपने अजीज़ों और अपने चचा के बेटों के दरमियान तकसीम कर दिया। देखें ये सहाबा कराम का अमल है। सहाबा कराम हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बा देखें कैसा था। आपके और बाग भी थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाग था, आपने वो बाग अल्लाह की राह के अंदर दे दिया, क्योंकि आप जो है कुरान पाक की इस आयत के ऊपर अमल करना चाहते थे। आपको पता था कि नेकियां जो हैं अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हमने ज़ख़ीरा करनी है, अल्लाह की बारगाह के अंदर हमने उम्दा माल देना है, ताकि अल्लाह ताला हमें इसका अजर अता फरमाए। देखिए ये हमारे सहाबा कराम की हमें तरबियत है और हमारे लिए आपने जो ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, ये हमारे लिए एक सबक भी है, ताकि हम इससे सबक हासिल करें और अल्लाह ताला की राह के अंदर हम भी ऐसी चीज़ें, उम्दा से उम्दा चीज़ें अल्लाह की राह के अंदर हम जो है वो पेश किया करें। आइए मज़ीद सुनते हैं।
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کی ایک بستی کے اندر رہا کرتے تھے۔ آپ کے پاس زندگی گزارنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ بنو سلیم کا ایک مرد آیا اور آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے علی جاں، میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں اور میں آپ کی خدمت بھی کیا کروں گا اور آپ کے چرواہے کا ہاتھ بھی بٹا دیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک شرط پر اپنے پاس رکھوں گا، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ وہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ اے علی جاں، آپ یہ بتائیں کس چیز کے اندر اطاعت کرنی ہے، کس بات کی اطاعت کرنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم دوں گا تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے عمدہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، ان صاحب نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آپ رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند روز بعد ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ فلاں ندی کے کنارے غرباء لوگ آباد ہیں، آپ اگر ان کی مدد فرمانا چاہیں تو ان کی مدد فرما سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ۔ آپ کے خادم جو ہے وہ اونٹ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں، جا کے اونٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک سواری کا جو بہت ہی عمدہ اونٹ تھا، اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ تو صرف غریبوں کے اندر گوشت تقسیم کرنا ہے، لہٰذا یہ جو جانور ہے یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے اور آپ کا فرما بردار جانور ہے، لہٰذا اس کی بجائے میں اس سے تھوڑا کم درجے والی ایک اچھی سی اونٹنی لے جاتا ہوں تاکہ اس کا گوشت آپ ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر خادم نے وہ اونٹ کو پیش کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے خیانت کی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے آپ کس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے خیانت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا اور جا کر آپ کی جو سواری کا اونٹ تھا بہت ہی عمدہ اور اچھا اونٹ تھا، میں نے وہ اونٹ کو لیا اور آ کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر وہاں ندی کے کنارے جتنے گھر ہیں ان کو شمار کرو، ان گھروں میں میرے گھر کو بھی شامل کر لینا۔ اس اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تمام گھروں میں برابر برابر تقسیم کر دو اور یاد رہے کہ میرے گھر کے اندر ایک بوٹی بھی زائد نہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ وہ خادم عرض کرتے ہیں وہاں پر آپ کے حکم کے مطابق ان گھروں کو بھی شمار کیا اور اس اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت بھی ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد جب میں فارغ ہوا اور حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے طلب فرمایا اور مجھ سے فرمانے لگے جو میں نے شرط رکھی تھی، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کیا آپ اس وعدے کو بھول گئے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنا وعدہ نہیں بھولا، مجھے میرا وعدہ یاد تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا کہ یہ جانور، یہ اونٹ آپ کے لیے بہت ہی عمدہ ہے اور آپ کی سواری کا اونٹ ہے اور آپ کا فرما بردار اونٹ ہے، اس وجہ سے میں نے جو ہے اس سے تھوڑا کم درجے والی اونٹنی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، لہٰذا میں نے یہ کام آپ کی ضرورت کے پیش نظر کیا ہے۔ جب آپ نے یہ عرض کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے واقعی میری ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں، میں نے آپ کی ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میری ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا ہے تو سن لو کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے اپنی ضرورت کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سن لو، میری ضرورت کا دن اس دن سے بڑھ کر اور کون سا دن ہو سکتا ہے کہ جب میں قبر کے گڑھے کے اندر تنہا موجود ہوں گا، اس دن سے کون سا زیادہ ضرورت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سن لو کہ تیرے مال کے 3 حصے دار ہیں، تیرے مال کے 3 حصے دار ہیں،
ان میں سے ایک تیرے مال کی حصے دار ایک تقدیر ہے، کسی بھی طرح سے تقدیر جو ہے تمہارا مال لے کر جاتی ہے اور یہ کسی چیز کا لحاظ بھی نہیں کرتی، یعنی کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی چوری ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تقدیر اپنا حق لے کر جاتی ہے تیرے مال میں سے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا تیرے مال کا حقدار تیرا وارث ہے، اور وارث تیرے اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو مرے اور میں تیرے مال کو اپنی وراثت کے اندر لوں اور میں اس مال کو تقسیم کر کے اپنا حصہ لوں۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مال کا جو تیسرا حقدار ہے وہ تو خود ہے۔ جب یہ دو یعنی کہ تقدیر اور وارث تیرا مال لینے میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے تو تم خود جو اپنے مال کے حصہ دار ہو، تم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اچھا مال کیوں نہیں پیش کرتے، عمدہ سے عمدہ مال پیش کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، جب سے میں نے یہ سنی ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا عمدہ سے عمدہ مال دیتا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ کیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے کہ آپ کے اگر اس جو خادم نے آپ کی جو خدمت میں رہا کرتا تھا اس نے ہلکی اونٹنی لے کر آیا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ کو پتہ تھا یہ مال اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں اس کو ذخیرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا اور اللہ کی راہ کے اندر آپ نے عمدہ سے عمدہ اونٹ دیا۔ دیکھیں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ ہے۔ آئیے مزید ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، تو اسے اس کے مال سے تین ہی طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک جو اس نے کھا کے فنا کر دیا، نمبر دو جو پہن کے پرانا کر دیا، اور نمبر تین کہ جو عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ دیکھیں بندے کا جو مال ہوتا ہے وہ ان تین چیزوں کے اندر لگتا ہے کہ بندہ جو کھا کے فنا کر دے اور جو ہے پہن کے پرانا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ اوروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک اور مقام کے اوپر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال اچھا لگتا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ اچھا لگے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا مال وہی ہے جو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور جو اس کے علاوہ چھوڑ کے جائے گا وہ وارث کا مال ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں گویا کہ یہ بتلا دیا کہ ہمیں اپنا مال جو ہے وہ کتنا عزیز ہے، ہم دوسرے کے مال کو کتنا عزیز سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ اپنا مال تو وہی ہے جو راہ خدا میں ہم دے جائیں گے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر جائیں گے، اور جو اس کے علاوہ مال ہوگا وہ تو ورثاء کا ہو جائے گا۔ دیکھیں آج کل ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے، اور ہم اپنا سارا مال اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آئیے مزید ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص بھوکا حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر سے کھانے کا پتہ کروایا، مگر کسی کے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لے جائیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ کی زوجہ نے جواب دیا
کہ گھر کے اندر صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بچوں کو کسی بہانے سے سلا دینا اور یہ کھانا اس مہمان کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اور جب یہ مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا تو آپ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو آپ بجھا دیجئے گا تاکہ مہمان کھانا اچھی طریقے سے پیٹ بھر کے کھا لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہمان کو کھانا پیش کیا، آپ کی زوجہ نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے آپ نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان نے آپ کے گھر کا کھانا تناول فرمایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے خود بھوکے رہے۔ اگلے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت ابو طلحہ جب حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات فلاں فلاں گھر کے اندر عجیب معاملہ ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود جو ہے کمی کے اندر ہوں، اگر خود وہ خسارے کے اندر ہوں، لیکن دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی مہمان نوازی کی، اللہ تعالیٰ ان سے کیسا راضی ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے بہت راضی بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت بھی نازل فرما دی۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اپنے آپ کو خود بھوکا رکھا لیکن اپنے مہمان کو، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تاکہ وہ جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، ایسے غریب لوگ جو ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے غریب غرباء کی ہم مدد کریں۔ دیکھیں آج کل ہمارے ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی وجہ سے کافی لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، کتنی جانیں چلی گئیں، کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کے جانور بھی مر گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، اور وہ کس مشقت کے اندر ہیں، کس مشکل گھڑی میں ہیں۔ آج ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کریں۔ آج ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مہمان نوازی کی، کیسے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ کیسے ان سے راضی ہوا۔ آج ہمارا بھی حق بنتا ہے، اگر ہمارے مسلمان بھائی کسی مشقت کے اندر ہیں، سیلاب کی وجہ سے اگر وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، تو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنا عمدہ سے عمدہ مال پیش کریں اور راہ خدا میں مال خرچ کریں ان کے اوپر، تاکہ وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر بھی پسندیدہ چیز کا ذکر فرمایا گیا، لہٰذا ہم اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارا ان کی مدد کرنا، ان کے اس حال کے اندر، اس مشکل گھڑی کے اندر ان کی مدد کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے سیلاب زدگان والوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مشکل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد راحت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔